عمران خان پر عوام اعتماد کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کتنے حربے آزمائے، کتنے ظلم کیا، کتنا واقعہ نے غیر انسانی سلوک اور رویہ اپنایا، لیکن عوام کو عمران خان سے جدا نہیں کر سکے۔ پنجاب کے عوام کی اکثریت کو عمران خان سے جدا نہیں کر سکے، ہار چکے اس کے مقابلے میں یہ، اور پورا پاکستان ایسے ہی ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم توڑ لیں گے، ان کی بہنوں کو ملاقات نہیں کرنے دیں گے تو توڑ دیں گے۔ یہ تو خود رسوا ہو رہے ہیں۔ جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ ہار جائیں گے، ان کے ارادے ٹوٹ جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ان کی آنکھوں کے سیاہ ہلکے پڑ جائیں گے، ان کے منہ سوج جائیں گے، یہ ہار جائیں گے، وہ کبھی نہیں ہارے گا، ان سے نہیں ہارے گا، ان چھوٹے اور حقیر لوگوں سے عمران خان ہار جائے گا۔ جو اقتدار کی لاش پر، مولا علی کا ایک جملہ سناتا ہوں آپ کو، الدنیا جیفتن اطلابها کلابها، دنیا یعنی اقتدار، اقتدار برائے اقتدار، اقتدار برائے خدمت کی بات بھی ہو رہی ہے، اقتدار برائے اقتدار کے یہ جو ہے نا، یہ جیفا ہے، یہ مردہ ہے، لاش ہے، لاش تو لابھا کے لابھا، اس کے اوپر جو پڑھتے ہیں جا کے نا وہ کتے ہوتے ہیں، اس کو کھاتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کو گراتے بھی ہیں۔ یہ مردہ لاش ہے، متعفن لاش ہے، یہ لاش خور ہے۔ ان لاش خور، ان کی تو مشاہ بھی مر چکے ہوئے ہیں، ان کو تعفن نہیں آتا۔ لہذا اس وقت پاکستان میں، پاکستان کے عوام کی اکثریت ایک ہے، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ یقین کر لیں۔ پاکستان کے عوام جانتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، کسی تالے آزما اور قانون شکن کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ سنسیریٹی کہاں آپ کے اندر؟ پاکستان کو مسائل ہیں تو آپ مشترکہ اجلاس بلاتے ہیں پارلیمنٹ کا، وہاں پر باقاعدہ مسائل مطرح کرتے۔ آپ دیکھیں سینٹ کے اجلاس میں کوئی وزیر نہیں آتا، پتہ نہیں پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں آتے نہیں آتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ کوئی مسئلہ پتہ نہیں ڈسکس کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے وزیر اطلاعات و نشریات آئے کر ساری پارٹیوں کے پارلیمنٹ لیڈر حاضر ہو جائیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے سمجھا ہوا کہ سارے یہ باڑے میں بند کیے ہوئے حیوان ہیں، جب مرضی چاہو کہ ہاں کے لے جاؤ گے ان کے۔ الحمدللہ ہمارے اپوزیشن کی اکثریت پہچانتی ہے صورتحال کو، جانتی ہے کیا ہو رہا ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر آئین کی حکمرانی کی جدوجہد کی جائے، قانونیت کے خلاف اٹھا جائے، پاکستان کو سٹیبل کیا جائے، پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندے ہی اقتدار میں آئیں، جو اپنے خدا کو جواب دہ ہوں اور اپنے عوام کو جواب دہ ہوں، اچھے لوگ، اچھے انسان اوپر آئیں، لوٹنے والے ڈاکو لٹیرے اوپر نہ آئیں، اقتدار کو خدمت کے لیے چاہنے والے آئیں، نہ اقتدار میں اقتدار کے لیے آگے آئیں پھر ہر اصول کے اوپر کمپرومائز کرنے لگیں۔ ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا، اللہ کے وعدے ہیں، ایک دن ضرور آئے گا کہ اس وطن کے اندر آئین کی سپریمیسی ہوگی، قانون کی عملداری ہوگی، عوام کے منتخب نمائندے حکومت میں آئیں گے، اقتدار کو اپنی ملکیت نہیں سمجھیں گے، اللہ کی امانت سمجھیں گے آئین کے مطابق، اور عوام کی خدمت کریں گے۔ آخر میں ایک بات، بس اس وقت آپ جانتے ہیں کہ یمن پر امریکہ اٹیک کر رہا ہے، برطانیہ اٹیک کر رہے ہیں، اور ان کے الائز اٹیک کر رہے ہیں۔ یمن کے لوگوں کا جرم کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک تم غزہ پر ظلم بند نہیں کرو گے، ہم اسرائیل کی طرف کوئی بحری جہاز، تجارتی جہاز نہیں جانے دیں گے، کوئی مال نہیں جانے دیں گے، اور ہم اسرائیل پر اپنی طاقت کے مطابق حملے بھی کریں گے، غزہ پر حملہ روکو۔ تو اس کے مقابلے میں امریکہ ان پر حملہ ور ہے، F-18، B-52 اور B-2 بمبر تیاروں سے بمباری کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ وہ ایک اسلامی ملک ہے، مسلمان وہاں آباد ہیں،
اور عجیب ہے کہ ہر طرف خاموشی ہے. یمن کے غیرت مند مسلمان کیوں ان پر حملہ ہو رہا ہے؟ فلسطینیوں کی حمایت کرنے کی وجہ سے. اور کوئی بولتا ہی نہیں ہے، نہ پارلیمنٹ میں کوئی بولتا ہے، نہ سینٹ میں بولتا ہے، نہ ہمارے میڈیا میں کوئی بات کرتا ہے. اور وہ قربانی دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب غزہ کے اوپر جنگ بندی نہیں ہوگی، اور کوئی بحری جہاز، تجارتی جہاز اسرائیل نہیں جا سکتا میڈیٹرینین سی سے اور باب المندب سے. امریکہ کی مذمت کرنی چاہیے ہمیں. ہم امریکہ کے ان غیر انسانی، غیر قانونی اقدامات کی مذمت کرتے ہیں. اس کو حق نہیں ہے وہاں حملہ کرے. پھر جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ آئے گا، ہماری مدد کرے گا پاکستان میں، ہمارے حالات کو ٹھیک کرے گا. ڈونلڈ ٹرمپ ایک قاتل آدمی ہے، اسرائیل کو کھلی چھٹی سے دی ہوئی ہے، پہلے سے زیادہ اسلحہ دے رہا ہے. اسرائیل کی مذمت کرتے، شام پر جو اٹیک کر رہے ہیں اسرائیل ابھی اتنے دنوں سے، آج دوسرا تیسرا دن ہے، تباہ کن حملے اسرائیل کر رہے ہیں شام کے اوپر، اور انکروچمنٹ کر رہے ہیں شام کے اندر. شام کے تقریباً دمشق شہر کے قریب آ چکا ہوا ہے ہم قبضہ کرتے کرتے. ابھی جو اس نے طے کی ہے، بمباری کی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کے 2 کلومیٹر کے واسطے پر بم مارے ہیں اسرائیل. لہذا ہم سب کو مذمت کرنی چاہیے. اور اسی طرح سے انڈیا، مودی، پتہ نہیں ہے مجھے پہلے فالس فلیگ آپریشن کے بارے میں نا، میں نے اسے ڈکشنری میں دیکھا، کوشش کی کہ تاریخ پڑھوں اس کی، کب شروع ہوا یہ فالس فلیگ آپریشن. دیکھیں پاکستان میں کہتے ہیں 9 مئی کو فالس فلیگ ہے، یہاں والے کہتے ہیں جناب والا کہ پہلگام میں فالس فلیگ ہے. ان فالس فلیگوں نے انسانوں سے سکون چھین رکھا ہے. واقعاً ایک انتہائی دھوکہ فریب ہے، اور اپنے مکرو عزائم کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ پتہ نہیں، یعنی کیا کسی نے ہے اور نام کسی کا لگایا جا رہا ہے. میں یہ سمجھا ہوں فالس فلیگ آپریشن یعنی کیا کسی نے ہے، نام کسی کا لگایا جا رہا ہے. 9 مئی کو بھی فالس فلیگ آپریشن